اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت اور لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے بیان اور خطاب میں ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے جس پر قرآن مجید میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا گیا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں اسی موضوع پر جو وقت ہمارے پاس ہے اس وقت کے اندر رہتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ دوران مطالعہ یہ بات سامنے آئی کہ قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور کس عمل پر دیا گیا ہے۔ اس عنوان پر اور اس موضوع پر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید و رسالت، عقیدہ آخرت کے بعد نماز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا اور تمام اعمال میں سے سب سے اونچے درجے کا عمل اور تمام اذکار میں سے سب سے اونچے درجے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں اور اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہی عمل ہے۔ انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ کریم نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ خرچ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آغاز میں تیسری آیت کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے جس میں متقین پرہیزگار لوگوں کی 3 علامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر متقی اور ہر پرہیزگار کی پہچان میں اور اس کی علامت میں، تقوی اور پرہیزگاری کی علامت میں 3 چیزوں کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر کیا گیا۔ پہلے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پہلی آیت اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن ایسی عظیم اور بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا منبع ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور تعلیمات الہیہ کا
سرچشمہ قرآن کو قرار دیا گیا اور اسے منبع رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ کن کے لیے؟ فرمایا للمتقین، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی، اور تیسری آیت میں متقین کی 3 علامتوں کو بیان کیا گیا۔ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں؟ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں پہلی علامت بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات غیب الغیب ہے، وہ دیکھا نہیں ہے، مگر خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، مگر ان کے وجود پر ایمان ہے۔ جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان ہے۔ قیامت آئے گی اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ بھی غیب ہے۔ اللہ کی وحی جو ہے وہ بھی غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی اور پرہیزگار جو ہیں ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم انہی اجسام کے ساتھ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے، پہلی علامت۔ اور دوسری علامت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایمان کے بعد جس عمل کا یہاں ذکر آیا وہ نماز کا عمل ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تیسری خوبی بیان فرمائی گئی جو آج ہمارا موضوع ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو انسان پر اللہ کی عطا ہے اس کو اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسے پھیلانا، یہ ہے مما رزقناہم ينفقون۔ ہم نے انہیں جو مال عطا کیا اور جو صلاحیت عطا کی، جو توانائی عطا کی، ہر انسان کو جو صلاحیت اور جو اللہ کی عطا کی گئی اس میں مال بھی شامل ہے، اس میں صلاحیتیں بھی شامل ہیں، اس میں توانائیاں بھی شامل ہیں، کہ اللہ کی مخلوق کو جس طرح بھی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے تو اللہ کی بخشی ہوئی، عطا کی ہوئی اور دی ہوئی طاقت کو، مال کو، صلاحیت کو اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، جس کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب ہوگا، وہ کون شخص ہے؟ تو پہلی چیزیں جو میں نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرائض کی پابندی کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا شخص وہ ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہوگا۔
وہ اللہ کے کتنے قریب ہوگا؟ جتنا جتنا کسی نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا ہوگا. کوئی مصیبت زدہ آدمی ہے، اس کی مصیبت میں اس کی مدد کر کے اس کی مصیبت کو اس سے دور کیا. کوئی کسی پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیا، اس کا دکھ درد بٹھایا، اور اس نے یہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتیں اس کی پریشانیاں دور کرنے، اس کی مشکلات کو حل کرنے، اس کی حاجات کو پورا کرنے میں جو تگ و دو کرتا ہے، یہ عمل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور کتنا قریب ہوگا؟ اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا. اس کا مفہوم اور مطلب و معنی یہ ہے کہ جتنا کسی نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچایا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، اتنا ہی اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. جس نے اللہ کی مخلوق کا نفع سوچا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا، یہ عمل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جتنا فائدہ مخلوق کو پہنچایا ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہماری دی ہوئی عطاؤں کو، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو وہ ہماری مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ ہر صلاحیت کو، ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب ہے، اسے علاج معالجے کی صلاحیت ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، تو وہ اپنے طب کے ذریعے اور جو اس کی زندگی کا سارا معاملہ اس کا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کا علاج کرتا ہے، بیمار مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو جتنی جتنی بیمار مخلوق کی وہ خدمت کرتا جائے گا، یہ عمل اسے اللہ کے قریب کرتا جائے گا. اسی طرح ایک آدمی صاحب منصب ہے، کسی ایسے عہدے پہ ہے جو کسی نہ کسی کے دکھ میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے. کوئی پریشانی میں ہے تو اس کا منصب عہدہ ایسا ہے کہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے. کوئی کسی حاجت میں پھنسا ہوا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. تو جب اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کو نفع پہنچائے گا، تو یہ عمل اسے اللہ کے قریب کر دے گا. تو قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور جس عمل پر دیا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. عام طور پر صرف مال کو خرچ کرنا ہی مراد لیا جاتا ہے. مال بھی مراد ہے، یقیناً مال بھی مراد ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم بڑا وسیع ہے کہ جس کو جو صلاحیت اور جو توانائی، جو سمجھ بوجھ، جو دانائی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، جہاں بھی کسی ضرورت مند کو دیکھے تو اس سے لا تعلق نہ ہو، بلکہ کوشش کرے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو کوشش کی جائے اس کو اس مشکل میں سے نکالا جائے. کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. یہ ہے اس کا اصل مفہوم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کہ ہماری دی ہوئی عطاؤں کو اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں میں سے وہ ہماری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. اس میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے، جیسا قرآن مجید میں واضح حکم وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کہ ہم نے جو صلاحیتیں دی ہیں اسی ہمارے راستے میں خرچ کرو. اور اس میں بڑا وسیع ایک مفہوم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد اسی لیے جس عمل کا ذکر ہے وہ ہے زکوٰۃ کا. مما رزقناہم ينفقون کا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ نماز کے بعد قرآن مجید میں جس عمل پر زور دیا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ. اب انفاق سبیل اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے وہ مقامات جہاں نماز کے فوری بعد عمل زکوٰۃ کا ذکر ہے
अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, बर वक्त और सही सही अदा किया करो नमाज, और अल्लाह के दिए हुए माल में से जो 40वां हिस्सा है वो ज़कात निकाला करो अपने माल की। तो ज़कात ये भी सदका है, लेकिन इसे सदका वाजिबा कहते हैं। कुछ सदक़ात जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, वाजिब हैं, उनमें ज़कात जो है ये फ़र्ज़ सदका है, ये फ़र्ज़ है, ज़कात का अमल है, ये भी सदका, लेकिन ये फ़र्ज़ सदका है, वाजिब सदका है। एक है नफली सदका, उसकी बड़ी तवील फहरिस्त है, जैसा कुरान मजीद में चंद मकामात पर इशारात मिलते हैं। वयुतईमून ताम, कि अल्लाह के दिए हुए माल में से वो लोगों को खाना खिलाते हैं। तो भूखा आदमी है उसको खाना खिलाते हैं। किसी के घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो उसके खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करते हैं, उसको राशन देते हैं, उसके खाने पीने की ज़रूरत को पूरा कर। वयुतईमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, वो मिस्कीनों, यतीमों, बेवा औरतों और फ़कीरों की खिदमत करते रहते हैं, और फिर उन्हें खाना खिलाने की ज़रूरत पेश आए तो अल्लाह के दिए हुए माल में से उन्हें खाना भी खिलाते हैं। ये सदक़ात जो हैं ये नफली सदक़ात हैं और इनकी फहरिस्त बड़ी तवील है। यहाँ तक कि आप अपनी बीवी पर और अपने बच्चों पर जो खर्च करते हैं, अपने बीवी और बच्चों की जायज़ ज़रूरतों को पूरा करना, इसे भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सदका है। आप अपनी बीवी पर, अपने बच्चे पर जो खर्च करेंगे, उनकी जायज़ ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो भी आप खर्च करेंगे, तो ये भी आपको सदक़े का सवाब मिलता है। ये सदक़ा नाफिला है और एक सदक़ा वाजिबा है जो ज़कात है। अब ये सदक़े की अहमियत कितनी बड़ी है कि हदीस शरीफ में आता है कि सदक़ा जो है बुरी मौत से टालता है, बचाता है बुरी मौत से, बुरी मौत को टालता है, और आसमानी ज़मीनी आफात व बलियात से सदका जो है वो बचाता है। हुज़ूर ने फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। तो वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून में एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है जिसकी तरफ आमतौर पे तवज्जो नहीं की जाती। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जो कुछ हमने तुम्हें सलाहियत दी है, जो कुछ भी अता किया है, जब इसे मेरी मखलूक को नफ़ा पहुंचाने के लिए खर्च करो तो फिर देख लेना कि ये दिया किसने है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा दिया हुआ है। और ये मैंने तुम्हें दिया है कि जब तक तुम्हारी जिंदगी है मेरे दिए हुए में से फ़ायदा उठाओ, खर्च करो, बीवी बच्चों पे खर्च करो, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों पूरा करो। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो माल मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, फरमाया ये तेरा नहीं है। जब आंखें बंद होंगी तो यही माल तेरी औलाद के काम आएगा। वही माल जो जिंदगी भर आप कमाते रहेंगे। वो तो खाली हाथ आए थे, कफन में दोनों हाथ खाली होते हैं, उनमें कुछ माल नहीं होता। इसीलिए मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आज मेरा मौजू है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। इसका मफ़हूम ज़रा बहुत वसी है, उस पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब दुनिया में आया था तो खाली हाथ है और कफन में जाएगा तो खाली हाथ। अरबपति भी आदमी है, जब आंखें बंद होगी तो वो जो कहता था मेरा है, मेरा माल है, मेरा माल है, संभाल संभाल के रखता था, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कमाता रहा, बनाता रहा और माल मेरा माल, माल मेरा माल करता रहा। जैसे ही आंखें बंद हुई तो वो अमली तौर पर वो तो सारा वारस संभाल लेते हैं। लिहाजा इस पूरी बात को जब से मैंने खिताब शुरू किया है और अब तक पूरी बात समझने के लिए ये हदीस शरीफ ज़रा गौर से सुन लें। हुजूर ने फरमाया जब आदमी को तुम कब्र में उतारते हो तो दो चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं। एक चीज़ जो है वो कब्र में साथ जाती है, दो चीज़ें दुनिया में रह गई और एक चीज़ कब्र में। जब आदमी कोई अमीर कबीर हो, उसके पास बड़ी दौलत हो, सरमाया हो, तो लोग उसके सरमाए पे जब तबसरा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं,
یار انہیں اتنا مال بنا لے، انہیں قبر ہی لے کے جانا ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ مال جو ہے یہ بھی قبر میں جاتا ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی خاطر دنیا میں انسان ساری زندگی مرتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے۔ ان میں سے 2 چیزیں تو دنیا میں رہ جاتی، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، ایک اس کا چھوڑا ہوا مال اور ایک رشتہ دار۔ قبر میں کوئی نہیں جاتا کہ باپ فوت ہوا ہے تو مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، جتنی مرضی کو محبت کا دعویٰ کرے وہ قبر میں نہیں جاتا۔ وہ دنیا میں رہ گئے، جو کمایا بنایا تھا وہ آنکھیں بند ہوئیں، وہ اولاد کے کام آ گیا۔ قبر میں کیا جائے گا؟ فرمایا ایک چیز ہے جو قبر میں جائے گی، وہ نیک اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے کیے، وہ قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ باقی مال دنیا میں رہ گیا، جو کمایا تھا وہ 1 ارب پتی آدمی بھی ہو، ذرا سوچیں، وہ کہتا تھا میرا مال ہے جی، میں بڑا دولت مند ہوں۔ تو قرآن اور دین کی تعلیم جو ہے وہ بڑی پیاری تعلیم ہے کہ جو کما بنا رہے ہو وہ تو دنیا میں رہ گیا، وہ دونوں چیزیں دنیا میں چھوڑ آئے، اور قبر میں حدیث شریف بخاری شریف میں ایک چیز ساتھ جائے گی، وہ ہے اعمال، یعنی پورے مال میں سے جو اللہ کے راستے میں دیتے رہے، خرچ کرتے رہے، جتنا بھی پوری زندگی میں خرچ کیا ہے، مما رزقناہم، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ تو قبر میں ساتھ جائے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا وہ پھر دنیا میں رہ گیا ہے۔ مال بھی قبر میں جاتا ہے، حدیث شریف سے معلوم ہوا، لیکن مال کیا ہے؟ بیرون ملک کوئی آدمی انگلینڈ میں کام کرے، 10 سال لگائے، جتنے پاؤنڈ کمائے، تو بتائیے پاؤنڈ یہاں چلتا ہے؟ یہاں تو کرنسی اور ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کرنسی کو چینج کراتا ہے، منی ایکسچینجر، اور اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں دکان، منی ایکسچینج، یہ دفتر ہے جہاں سے آپ باہر کی کمائی جو ہے کرنسی چینج کراتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے وہ کرنسی چینج ہو جائے گی، اور جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا وہ کرنسی چینج ہو کر بدلے میں تمہیں نیک عمل ملیں گے جو قبر میں چلے جائیں گے، باقی مال سارے کا سارا دنیا میں رہ جائے گا۔ اب اس میں نیک اعمال جو ہیں وہ قبر میں جائیں گے، اور انسان کتنا مال کا، ہر آدمی حریص ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 4 پارے کی پہلی آیت ذرا غور سے سن لے۔ میں ایک دن مطالعے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر لوگ بیان ہی نہیں کرتے، اور میں نے خود جب مطالعہ کیا تو آنکھیں کھل گئیں کہ قرآن مجید کے 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تحبوا مما تنفقون، کہ جو چیز تمہیں پسندیدہ ہے، جو مال جس سے تم محبت کرتے ہو، اسے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ حتی تنفقوا مما تحبون، وہ جس سے محبت، جسے سنبھال کے رکھتے ہو، وہ نوٹ جن گن کر سنبھالتے ہو، ان سے تمہیں بڑا مال سے پیار ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو ہمارے راستے میں خرچ کرو، جو تمہیں محبوب ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور انسان کا کیا حال ہے؟ آخرت کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ لن تنالوا البر کا معنی ہے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے ایک آدمی، ٹھیک ہے وہ نمازی ہے، ایک آدمی حج کر رہا ہے، ٹھیک ہے حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی مما تنفقون، وہ تحبون، جو تم سے محبت ہے جس مال سے، اسے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ تو نیکی کا کمال اسے حاصل ہوگا، نیکی کا کمال اسے حاصل ہوگا جو نماز روزے کی شریعت کی پابندی کے بعد وہ مال جس کو سنبھال کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور جب خرچ کرے تو ایک دفعہ دل پکڑا جاتا ہے کہ اتنے پیسے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہ دیکھ لینا مما رزقناہم، یہ مال آیا کہاں سے ہے، یہ دیا کس نے ہے۔
جو کوئی حلال ذریعے سے کماتا ہے، کوئی حرام ذریعے سے، دیتا اللہ تعالیٰ ہے، اور حرام ذریعے سے جو مال آ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ جتنی بھی حرام کی کمائی ہے اس میں یہ عنصر شامل ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے اس مال پہ، اس کا نہیں تھا، لوٹا ہے اس نے۔ اب جو کمایا ہے، بنایا ہے، وہ جن جن کا حق مارا ہے، حق مار مار کے جن ذرائع سے جمع کیا ان کو لوٹایا جائے، ان کو خرچ کیا جائے، ان کا حق انہیں دیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت سمجھنے سے پہلے حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کے پاس اگر 2 پہاڑ سونے کے ملکیت کے اندر ہوں، ہر شخص کی ملکیت میں سونے کے پہاڑ اگر ہوں، ایک آدمی ہے وہ اس کے پاس 2 سونے کے پہاڑ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان اتنا حریص ہے وہ چاہتا ہے 1 پہاڑ سونے کا اور بنا لو۔ یہ حدیث شریف ہے، میں کس سے نہیں سناتا کہ یمن کے بازار میں ایک آدمی جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، بانسو برس رہے تھے، میں وہ باتیں نہیں کرتا، نہ مجھے آتی ہیں، میں نے تو آپ کو حدیث شریف سنائی ہے، کوئی سکردو کا کوئی قصہ نہیں سنایا تمہیں کہ بادل برس رہے تھے، اندھیری آئی تھی، یہ ہو گیا تھا، نہیں۔ حضور نے فرمایا 2 سونے کے پہاڑ کا اگر کوئی مالک ہے نا، بخاری شریف کی حدیث، وہ کہتے ہیں 2 پہاڑ سونے کے تو ہیں، ایک اور آ جائے۔ اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ کی صرف چھوٹی سی سورہ التکاثر کی پہلی آیت مختصر سی، الہاکم التکاثر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یار اور کمائی کر لیں، اور مال بنا لیں، اور بنا لیں، جتنا مرضی بناؤ، آنکھیں بند ہو گئی، دنیا میں چھوڑ آئے، مال دنیا میں رہ گئے، رشتہ دار دنیا میں رہ گئے، اعمال تو قبر میں جائیں گے۔ وہ پیسہ، وہ مال، وہ روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا وہ تو اس کی جزا ساتھ جائے گی، کرنسی کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ آپ چینج کراتے ہیں نا، تو جو اللہ کے راستے میں مال دیتے رہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو بھی کوئی قرض دے سکتا ہے، کیا اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں فرمایا گیا من یقرض اللہ قرضا حسنا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کو قرض دو، اور جو قرض دو گے قرض حسنا، اس کی جزا تمہیں پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ قرض سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی آپ سے قرض لیتا ہے، وہ آپ کو لوٹاتا ہے نا، واپس کرتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جو کچھ دے رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، اور اس میں صرف یہ نہیں بلکہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مستحقین کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، بیمار مخلوق، اپاہج اور معذور مخلوق اللہ تعالیٰ کی، فقیر، مسکین، یہ لوگ ضرورت مند، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اور ایک فی سبیل اللہ، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، بیوہ عورت کی مدد کی، یتیم بچوں کی کفالت کی، بیمار کا علاج کرایا، معذور کی مدد کی، اللہ کی گرتی ہوئی مخلوق کو پیسہ دے کر اٹھا دیا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں اس کے پاس۔ اب شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے ہم تو 100 روپیہ نکال کے دے دیں گے، 1000 روپیہ دے دیں گے، شریعت اور دین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان چھڑا دو، اس گرتے ہوئے کو اٹھاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس کا پورا قرضہ تم ادا کر سکتے ہو تو دے دو، خود نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی جان پہچان والا، کوئی کروڑ پتی، ارب پتی ہے، اسے کہو بھئی یہ مقروض آدمی ہے، اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، جیل میں قیدی سڑ مر رہے ہیں جن کو چھوڑانے والا کوئی نہیں، ان کے جرمانے، ان کے کچھ چیزیں ادائیگی کر کے جان چھوٹتی ہے، تو ان پہ خرچ کرو گے، وہ بھی تمہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ضرورت مند کی ضرورتوں کو، ایک علاج کرانے والا اس کا علاج ہی نہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں دم کرانے، دعا کرانے، تو کئی زیادہ مریض ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو علاج کی ضرورت ہے، دعا تو ہم کرتے ہی ہیں اور دعا کرتے رہیں گے، لیکن اس کو اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر علاج بھی کرائیے۔ تو کئی لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی علاج واسطے ساڑھے کو شے کو نہیں، اور کئی لوگ بولتے نہیں، آنسو آ جاتے ہیں، بولتے نہیں۔ کئی میرے پاس مریض ایسے آئے ہیں
اور مجھ سے جو ہوتا ہے پھر میں تعاون کرتا ہوں۔ ان کے آنسو آ جاتے ہیں، وہ آنسو کہانی یہ بیان کرتے ہیں کہ پیسہ تو ہے نہیں، علاج کیسے کرائیں۔ کوئی ایک ضرورت مند ہے بھائی، اس کے پاس دوائی پیسے نہیں ہے، بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، وہ بیٹی بیانی ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دیکھو سب سے زیادہ، میں پھر پہلے بھی کہتا ہوں، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، تم کراچی پیسے بھیج رہے ہو، تم لاہور پیسے بھیج رہے ہو، تمہارا سگا بھائی دعائی کے لیے ترس رہا ہے، تمہاری سگی بھانجی اور بھتیجی وہ رو رہی ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں، ہاتھ پیلے کرنے والا نہیں ہے، اور تم زکاتیں دوسرے لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ مال جب خرچ کرو تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہے، بھائی بہنوں میں دیکھو، ماں باپ میں دیکھو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ جو اپنی بیوی اور بچے کی جائز ضرورتیں تم پوری کرتے ہو، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی خود کماتا ہے، اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کو دوائی لے کے دیتا ہے، کپڑے لے کے دے دیے، بوڑھے والد کی خدمت کی، اس پہ خرچ کیا، اس پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صدقہ صرف مانگنے والوں کو دینا صدقہ ہے، نہیں، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب، ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقے کا ثواب۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ کیا منظر ہوگا، صحابہ کرام حضور کو پیسے دیتے تھے زکوٰۃ کے، صدقے خیرات، اور کیا کہتے تھے، یہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے۔ لاکھ لاکھ درہم اور دینار سرکار کے پاس مال غنیمت آتا تھا، 70 ہزار دینار نذرانہ آتا، تحفے آتے، تحائف آتے، مال غنیمت آتا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام گھر میں نہیں لے جاتے تھے، دیکھتے تھے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ کون زیادہ ضرورت مند ہے۔ لاکھ 70 ہزار دراہم و دینار مال غنیمت میں، تحائف میں، تحفوں میں، تو حضور گھر کی طرف نہیں دیکھتے تھے، مدینہ شریف میں بسنے والوں کی طرف دیکھتے تھے، فرماتے تھے دیکھو جو جو ضرورت مند ہے اس کے گھر پہنچا دو، اور گھر میں کوڑی بھی نہیں رکھتے تھے، شام تک سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ حضور کا یہ عمل دراصل تعلیم امت کے لیے تھا کہ یہ مال جمع کرنے والوں، الحاکم التکاثر، مال کی طلب اور کثرت، زیادہ سے زیادہ مال بنانے میں تم لگے رہے اور آخرت سے غافل ہو گئے۔ مال کی کثرت اور زیادہ مال بنانے کی فکر میں تم قبر اور آخرت کو بھول گئے، مال کماتے کماتے حتی زرتم المقابر، تم اپنی قبروں میں چلے گئے۔ سورہ التکاثر کی پہلی آیت، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ انسان مال کماتا بناتا رہتا ہے، اور آ جائیں اور آ جائیں اور آ جائیں، بنانے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آئی، گھر والوں نے نہلا دھلا کر خالی ہاتھ آیا تھا قبر میں جا کے رکھا ہے، جس کے لیے مرتے رہے، دن رات ایک کیے رکھا، وہ تو اولاد نے سنبھال لیا۔ ہاں، اس میں سے جو تم نے خرچ کیا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا، دین کی اقامت کے لیے خرچ کیا، دین کو سر بلند کرنے کے لیے، دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خرچ کیا، مساجد و مدارس کی مدد کی، دین کو قائم کرنے پر، اللہ کے گھر کی تعمیر میں، اور اللہ کے گھر کی صیانت و حفاظت اور اس کی زیبائش اور آرائش اور نمازیوں کی سہولتوں کے لیے جو کچھ مسجد پہ خرچ کرو، مکتب پہ خرچ کرو، دین کی تعلیم عام ہو، لوگ قرآن پڑھیں گے، تو اس پر جو خرچ کیا جائے گا وہ تو قبر میں ساتھ جائے گا، باقی جو کمایا بنایا تھا وہ دنیا میں چھوڑ آئے تھے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی جمع ہے مقابر۔ غافل کر دیا مال کی کثرت نے،
مال میں لگے رہے یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. دیکھیے یہ مال خرچ کرنا کتنا بڑا اہم کام ہے. میں پھر بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور جس عمل پر دیا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. صدقہ خیرات بھی کرتے ہو, دودھ بھی دیا اور اس میں مینگنیاں بھی بکری میں ڈال دی, سیویاں بھی کھلائی کسی کو لیکن اوپر دال ڈال دی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال میں اتنے مگن ہو گئے یہاں تک کہ ضرورت مند آیا, یار میری ضرورت کو پورا کر دو. آدمی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو عند اللہ معاف ہے. آپ کسی کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا تب جائے گا کہ ضرورت پوری کر سکتے تھے, مدد کر سکتے تھے, اس کی حاجت دور کر سکتے تھے, اس کو مشکل میں سے نکال سکتے تھے, لیکن تم نے نہیں نکالا. اس وقت پوچھا جائے گا بتاؤ ہم نے تمہیں دیا تھا, تم نے ہمارے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم نے تمہیں دیا تھا تو کیوں نہیں خرچ کیا؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں لا تبطلوا الصدقات بالمن والا. جو صدقہ خیرات کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس کو احسان جتلا کے پھر ضائع نہ کرو. مال دے کر کسی کی مدد کر کے احسان جتلانا. تینوں یاد نہیں تیری ماں بیمار ہوئی سی, میں علاج کرایا سی, تو ابا بیمار ہوا تو میں ہسپتال لے کے گیا. ساڈا کوئی حق نہیں اسی مسجد بھی چندہ دیندے رہے, ساڈا کوئی حق نہیں ایسی ہے مدرسے دی کمرہ بنوا کے دیتا سی. جب آدمی ایسی باتیں کرے تو قرآن کہتے ہیں لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. احسان جتلا کر صدقے کا ثواب ضائع نہ کرو. اور والاذى, کسی کو دکھ دینے والی باتیں اس پہ خرچ کیا ہے. ضرور بیوہ عورت کی مدد کی ہے یار, کسی کی بیٹی کی شادی پہ جہیز لے کے دے, بعد میں جتایا کہ وہ ایسا سامان لے کے دیتا سی اس ویلے تو بھول گیا بیڑا. اسے کہتے ہیں لا تبطل الصدقات بالمن والاذى. احسان بھی نہ جتلاؤ. ہم نے جی مال خرچ کیا تھا, ہم ان خرچے اٹھاتے رہے. خرچے اٹھاتے رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کیا نا. اگر دنیاوی منفعت کے لیے تو کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں, ختم. انفاق فی سبیل اللہ اس کا ثواب ملے گا جس میں نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے. احسان جتلانا, صدقہ خیرات کر کے, مسجد کی خدمت کر کے, مدرسے کی خدمت, ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے احسان جتلانا. سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے. اما السائل فلا تنہر. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو ارشاد کیا گیا تعلیم امت, کوئی سائل دکان میں جائے گھر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, خالی نہ لوٹاؤ. ایک پائی بھی دے سکتے ہو تو دو, خالی نہ جائے. ایک روٹی دے سکتے ہو روٹی دے دو, 1 روپیہ دے سے 1 روپیہ دو, خالی نہ جائے تمہارے دروازے سے. جھڑکو بھی مت. سائل پتہ نہیں کس مصیبت میں آئے, کس پریشانی میں آئے. یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیے گا. یہ ہے انفاق سبیل اللہ کا مفہوم بہت وسیع. اب سورہ توبہ کی آیت, وقت اتنا ہی ہے, سورہ توبہ کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ. یہ آیت نمبر 103 ہے سورہ توبہ. چندے دے کر مسجد کے بعد میں احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا, یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو احسان جتلاتے رہنا. کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو, دل کو چبھے, تو پھر تمہارے اس عمل کا کیا اجر ملے گا, کیا ثواب ملے گا. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 3 ہے اس پر ذرا غور کریں. یہ تو مال خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جیسے پانی ایک جگہ جمع ہوتا رہے تو اس میں متعفن ہو جاتا ہے, اس پانی سے بو آنے لگتی ہے, اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے, اس کا رنگ بدل جاتا ہے, وہ متعفن ہوتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے. بسا اوقات مال جمع ہوتا رہے تو مال بھی ناپسندیدہ ہے جمع کرنا. ایک پانی کی نکاسی نہیں آپ کے گلی محلے میں, گلیوں کا پانی اس کی نکاسی نہیں ہوتی, تو بتائیے گلی محلے میں تعفن ہوگا یا نہیں. اسی طرح قرآن اور حدیث بتاتا ہے کہ مال جمع کرتے رہو گے تو یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا
جیسے پانی کی نکاسی ہوتی رہے، معاملات کلیئر رہتے ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اسے بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ مال دینے کا فائدہ یہ ہوگا تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا، روزی پاک ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا مفہوم کہ زکا یزکی سے زکوٰۃ مشتق ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے۔ خذ من اموالہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر دیکھ، اے محبوب ان سے مال لیجئے، وصول کیجئے، قبول کیجئے۔ خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے جو پیش کرتے ہیں قبول کر لیجئے، ان کے صدقات آپ قبول فرمائیں، جمع کیجئے، وصول کیجئے۔ صدقتن، خذ من اموالہم صدقتن، ان سے صدقات وصول کرو، اور وصول کرنے کا ان کو فائدہ، جب یہ آپ کو صدقات پیش کریں گے آپ ان سے صدقے وصول کر کے ضرورت مندوں پہ خرچ کریے۔ دین کی سربلندی کے لیے ضرورت ہے۔ لشکر کی کفالت کا موقع آیا، عثمان غنی نے مال خرچ کیا، مسجد کے ساتھ جگہ خریدی، عثمان غنی نے مال دیا۔ مجھے کوئی بتائے نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت، کتنی مرتبہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضرت عثمان وہ ہیں جن کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے بشارت ملی، روزے رکھنے، وہ تو پڑھتے ہی تھے نا، ان کی نمازیں تو ہماری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سارے اعمال تھے، لیکن ان کی وجہ سے جنت کی بشارت نہیں ملی۔ اللہ کی عزت کی قسم حدیث میں ہے 3 مرتبہ عثمان غنی کو بشارت دی، اور 3 وہ موقع تھے جس میں عثمان نے اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ وہ 3 موقع کون سے تھے؟ ایک لشکر اسرت کی کفالت کی، من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، پورے لشکر اسرت کی کفالت کی، نبی کریم نے جنت کا وعدہ کیا، عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو کچھ مرضی کرتا رہے، عثمان کو اللہ نے جنت لکھ کر دے دی۔ 3 مرتبہ بشارت ملی، اور تینوں موقع مال خرچ کرنے کے، تینوں موقع مال خرچ کرنے۔ ایک لشکر اسرت کی کفالت، ایک جب بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف، من حفر بیع روما فلہ الجنہ، اور تیسرا موقع فرمایا مسجد تنگ ہو گئی، وسیع کرنی ہے، لاؤ مال دو، مجھ سے جنت لے لو۔ کون ہے جو مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خریدے، تعاون کرے، مدد کرے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے مسجد کو تعمیر کرنا ہے؟ کون ہے جو توسیع کے لیے خرچ؟ اکیلا عثمان اٹھا، سارا خرچہ عثمان نے دے دیا۔ یہ 3 موقع تھے جب 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، تینوں موقع مال خرچ کرنے پر نبی کریم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ہمارا دیا ہوا مال ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیارے محبوب ان سے مال قبول کیجئے، صدقات وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا مال خرچ کرنا ان کو نفع کیا دے گا؟ ان سے جب آپ مال قبول کریں گے نا، آپ نے ان سے صدقے قبول کر لیے، وصول کر لیے، تو اے محبوب یہ عمل ان کو پاکی اور طہارت عطا کرے گا۔ وتطہرہم، اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو طہارت کاملہ ملے گی، پاک ہو جائیں گے، مال پاک ہو جائے گا، طہارت ملے گی۔ وتزکیہم، ان کی من کی غلاظتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک ہے ظاہر کی ناپاکی، ایک ہے باطن کی۔ قرآن نے دونوں کا ذکر کیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جب بندہ اللہ کے راستے میں اسی کا دیا ہوا مال اسی کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا من بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور صدقہ جب وصول کر لینا غور سے سنے ذرا، وصلی علیہم، محبوب جن جن نے صدقہ دیا ہے ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ قرآن ہے، وہ قصہ کہانی نہیں ہے۔
खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। जब ये माल खर्च करेंगे, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करेंगे, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करेंगे, दीन को कायम करने के लिए, गिरतों को उठाने के लिए और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जब ये खर्च करेंगे, इनका जाहिर भी पाक होगा, इनका बातन भी पाक होगा। वसल्ली अलैहिम, और ए महबूब इन माल पेश करने वालों के लिए अपने रहमत वाले हाथ उठा के दुआ भी कीजिए। वसल्ली अलैहिम, इनके लिए। और दुआ का फायदा क्या होगा, लो सुनो, सूरह तौबा की आयत नंबर 100, वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। ए महबूब, जब इन माल खर्च करने वालों के लिए आप हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे तो आपकी दुआ इनके लिए इत्मीनाने कल्ब का बायस बनेगी। इन्ना सलातका, बिलाशुबा महबूब तेरा दुआ करना, सकनुल लहुम, इनके दिल का इत्मीनान का बायस बनेगी। लिहाजा जब बंदा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, जाहिर भी पाक होता है, बातन भी पाक होता है, लेकिन शर्त यह है कि माल खर्च करते वक्त रजा ये हो, ये नीयत हो कि मेरा रब मुझ पे राजी हो जाए। सिद्दीक अकबर ने भी माल खर्च किया था ना। तो सूरह अल-लैल की 21 आयतें, सूरह अल-लैल की 21 आयतें, अबू बकर सिद्दीक जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करता था, 21 आयतें बेनियाज रब ने उनकी शान में नाजिल फरमाई। ये जो माल संभाल संभाल के रखते हैं ना, फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युअती मालहू, ये अबू बकर वो है जो अपना माल खर्च करता है, माल मेरा दिया हुआ मेरे रास्ते में लुटाता है। वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, माल लुटाता है, खर्च करता है। और क्यों करता है? वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, कि मेरा माल पाक हो जाए। माल पाक करने के लिए जब बंदा माल पाक करता है, जाहिर भी पाक होता है, बातन भी पाक होता है, रोजी भी पाक होती है। वमा लिअहदिन इंदहु निअमतन तुज्जा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्जा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला। तीसरा कोई मकसद ही नहीं था। माल जब भी खर्च किया सिद्दीक ने अल्लाह की राह में, इसलिए कि माल पाक हो जाए, रब राजी हो जाए। माल पाक हो जाए और रब, जिसने ये कर लिया, अल्लाह फरमाता है इन्ना सलातका सकनुल्लाह। महबूब आपका दुआ करना इनकी तमानियत कल्ब का बायस होगा। अल्लाह ताला हमें अपना दिया हुआ माल अपने ही रास्ते में खर्च करने की तौफीक दे। गालिब ने बड़ी प्यारी बात की थी, जब माल खर्च करे आदमी एक दफा दिल पकड़ा जाता है, इतने पैसे जाएंगे, बैंक बैलेंस में से अगर कुछ खर्च करते हैं दिल गिरफ्तार हो जाता है आदमी। तो गालिब ने बड़ी पते की बात की। गालिब कहते हैं जान दी, जान दी, दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दिया हुआ उसका, उसके रास्ते पे दे रहे हैं, दिल को इत्मीनान हो जाएगा, भाई जो खर्च कर रहा हूं उसी का, जो खर्च करोगे रब देंदिया नु देंदा है, रब देंदिया नु। और हदीस शरीफ में है, कुरान में है, सिर्रन व अलानियतन। इस दफा दरसे कुरान में मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। सूरह फातिर की आयत मैंने पढ़ी थी, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह का दिया हुआ माल छुप कर भी खर्च करते हैं, एलानिया भी खर्च करते हैं। मेरे आका ने फरमाया दाएं हाथ के माल दो, बाएं हाथ को खबर भी ना हो। एक है छुप कर मदद करना सिर्रन, एक अलानियतन, एलानिया मदद करना, ताकि दूसरों को भी शौक पैदा हो, तरगीब हो। तो दोनों तरह से माल देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। जब माल खर्च करे बंदा तो ये सोचे भाई उसी का दिया हुआ उसी के रास्ते में देना। 1 अरब रुपए का अगर कोई आदमी मालिक है
1,00,000 روپیہ بھی روز خرچ کرتا رہے تو 23 سال کے لیے وہ رقم کافی ہے. ہم جب پیسے دیتے ہیں تو پھٹا ہوا نوٹ وہ بھی مسجد کے جب جولی پھرتی ہے پھٹا ہوا نوٹ وہ اس 10 جولی میں ڈال کے پھر احسان جتاتے. وہ میں مسیح گیا تھا, میں وہ 100 روپیہ چندہ دے آیا مسیح. لا تبطلوا الصدقات بال. 2 ہی باتیں قرآن نے کہی ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرو, رب راضی ہو جائے اس لیے خرچ کرو, روزی پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آج ہم تھوڑی دیر آپ کو بیٹھنا پڑے گا, ایک اہم کام ہے. وہ یہاں ہمارے دوستوں نے بڑی ہمت کی, مسجد صدیقیہ چھوٹی سی مسجد ہے. جب میں آیا تھا تو مجھے اس مسجد کی ایک خوبی, میں ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں. میں جب شاہکوٹ میں 1986 میں آیا تھا, 2-4 برس کی بات نہیں, ایک عمر بیت گئی, پوری ایک عمر کھپا دی میں نے شاہکوٹ. کبھی سوچا بھی نہیں, ورنہ لوگ تو مسجدیں بدلتے پھرتے ہیں خطیب. آج اس مسجد میں, کل اس میں, جو تکلیف آئی, تنگی آئی, آسانی آئی, جو جیسے بھی وقت گزرا گزر گیا الحمدللہ, اور باقی جو ہے وہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. اس مسجد میں ایک مجھے بات, میں جب سے آیا ہوں بالکل چھوٹی سی مسجد, 4-5 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن اس مسجد میں رمضان شریف میں قرآن شریف ہی تراویح میں اہتمام کیا گیا. عام طور پہ کہتے ہیں سردار محمد اس واری آپ صاحب رہن دی صورتہ نہ آپ پڑھ لیے تراویح, گرمی بڑی صورتہ نہ پڑھ لیے ہے جی. بعض مسجدوں میں کہ او یار گرمی بڑی, سردی بڑی, اے قرآن ساری عمر ہو گیا تراویح حافظ لے آئیے, قاری لے آئیے, نہیں صورتہ نہ پڑھا دو. یہ مسجد وہ ہے جہاں ہر سال تراویح میں قرآن شریف کے لیے حافظ دور سے میں منگا کے دیتا تھا. وہ مسجد بالکل چھوٹی ہو گئی تھی, نمازیوں کی کثرت, توسیع کے لیے انہوں نے جگہ خریدی ہے. کتنے لاکھ کی لی ہے ماشاءاللہ, 75 لاکھ کی جگہ لی تھی الحمدللہ. میں نے کافی دوستوں کو کہا, ان سب کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں جنہوں نے میری دعوت پر مسجد کی خدمت کی. کتنے ادا ہو گئے ماشاءاللہ, 75 لاکھ کی جگہ خریدی تھی, 62 لاکھ ہم نے دے دیا الحمدللہ. یہ مسجد کمیٹی والے آئے ہوئے ہیں, ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ جمعے میں انشاءاللہ جو باقی رہ گیا, چونکہ ادائیگی کرنی ہے, رجسٹری بھی کروانی ہے, تو یہ بڑی ہمت ہے. ایک چھوٹا سا محلہ ہے, ان لوگوں کی بڑی ہمت ہے, شہر والوں نے, دوست احباب نے بڑا تعاون کیا ہے. یہ مسجد کمیٹی کے پاس جمع کراتے جائیں. تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ جو 62 لاکھ ہم نے دے دیا ہے, 75 لاکھ کی جگہ لیے, جو باقی ادائیگی ہے اس کے لیے آپ سے میں عرض کروں گا کہ ہر دینی بھائی بھرپور تعاون کرے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آ جائیے جلدی جلدی. یہ مسجد سے